بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند اللہ کے حبیب کی آمد کا چاند ہے، اور ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے کہ بہار کی آمد، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو نچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارک کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص ربیع الاول سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو نچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو کریں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اس سے مل جائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرمائے گا۔ جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو ربیع الاول کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج ربیع الاول کا نیا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جائے گی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول سے پہلے کہ یہ 3 سے 4 دن بڑے خاص ہیں، یہ اتنی قبولیت کے دن ہیں کہ ان دنوں میں اللہ نے فرشتوں کو، چرند پرند حشرات کو، تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے حبیب کی آمد کے لیے پوری دنیا سجانے میں لگا دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان روشن ہو گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے اور خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں وقت رک گیا، دنیا کا نظام رک گیا، کیونکہ حضور کی ولادت کا وقت ہے، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان تخلیق فرمایا۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ
کہ آج تک اللہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، تیرا رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پسندیدہ محبوب کہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ دوستو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے۔ میرے نبی کے معجزات اتنے ہیں، صفات اتنی ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا۔ اگر میں اور بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ناظرین آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔
जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। ये कुरान की पहली सूरत है। इसे सूरत शफा भी कहा जाता है और इस सूरत को नमाज की हर रकात में पढ़ा जाता है। सूरत फातिहा की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। इस तरह से आपने सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ना है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, जुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ ले तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शिफा बन जाता है, वो खाना तेजाबियत से भरपूर होने के बावजूद शफा हो जाता है। सूरत फातिहा के कमालात, सूरत फातिहा के मौजज़ात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि रब्बिल अव्वल का चांद नजर आने से पहले आपने सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, जमीन भी 7। और जब आप रब्बिल अव्वल का चांद नजर आने से पहले 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 जमीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफों का कभी कोई फायदा नहीं हुआ, वो एक बार रब्बिल अव्वल का चांद नजर आने से पहले इस एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़े, हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, जो मांगेगा मिल जाएगा। बस रब करीम से जिद करके मांगने वाला होना चाहिए। हजूर की आमद के सदके से मांगो, अल्लाह देने को तैयार है। अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि आज हजूर के वास्ते से, हजूर का नाम लेकर जो भी मांगोगे अल्लाह रब्बिल अव्वल का चांद नजर आने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ना है। 7 बार का मतलब है कि 7 बार पढ़ना है, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। आपने सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब आप 7 बार सूरत फातिहा पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम पढ़ना है, जो गनी कर देता है, जो फकीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिज़्क और दौलत की तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है, जो कहता है कि मेरा रोजगार नहीं खुलता, जो कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूँ। वो रब्बिल अव्वल का चांद नजर आने से पहले या गनीयू को पढ़ ले। अल्लाह अपने महबूब की आमद पर तमाम उम्मत मुसलमा को कामयाब बना देगा और जो शख्स ये अमल करेगा उस पर नजर खास हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर खास करम की नजर हो जाए तो आप या गनीयू को पढ़ लें। आपने या गनीयू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू 1 बार हो गया, या गनीयू 2 बार हो गया, या गनीयू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनीयू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जो बंदा 11 बार या गनीयू पढ़ता है, अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूँ। या गनीयू पढ़कर इस बंदे ने जिस नेक जायज हाजत की ख्वाहिश की है, ऐ फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। ये है रब्बिल अव्वल की आमद का जश्न जो अल्लाह फरमाता है। अल्लाह इन खास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश है क्योंकि अल्लाह के महबूब की आमद है। इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। जितना मांग सकते हो मांग लो। रब्बिल अव्वल का चांद आपके लिए खुशियां ला रहा है।
خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے، اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اپنے الفاظ میں مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیل سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔